الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا سورہ یونس آیت نمبر 41 وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر ہی کامن سینس کی بات کی ہے۔ جب بھی ہم دعوت کا کام کریں گے اور نان مسلم کے اندر جب دعوت کا کام کریں گے تو اس کے لیے دلیل اور لاجک اور کامن سینس، آپ اپنی بات جو ہے وہ لاجک کے ساتھ کریں گے، ایویڈنس پیش کریں گے اور کامن سینس کو اپروچ کریں گے۔ یہی طریقہ ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کا۔ تو آج کی سبق کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے اور کامن سینس کو اپروچ کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ آپ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو ان سے آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے سامنے آ جائے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اور تم اس کام سے بری ہو جو کچھ میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے، وہ مجھے بھگتنا ہوگا، اور جو تم کر رہے ہو اس کے جواب میں خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہوں، تو میں اس کو بھگتوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جو تم جواب دے رہے ہو، جو رویہ تم رکھ رہے ہو، تو اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو کامن سینس کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مدینہ بھیجا تھا، اور خاص طور پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ بھیجا تھا ہجرت سے پہلے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو دعوت دیں جا کے، تو وہ جہاں بھی جاتے تھے یہی بات کرتے تھے کہ جب لوگ غصے ہوتے تھے ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، علاقے سے نکل جانے کی بات کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں ایک بات کرتا ہوں تو آپ سن لیں، اگر وہ اچھی نہ ہوئی، آپ کو پسند نہ آئی، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، اور اگر وہ آپ کو پسند آئی تو آپ اس پہ غور فرما لینا، بس اتنی سی بات ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اس دعوت کو نہیں ماننے والے، ان کے ساتھ جب بات کی جائے گی تو یہی سب سے مؤثر طریقہ ہے، موسٹ افیکٹو وے ٹو گیو دعویٰ، کہ آپ لاجک اور ایویڈنس کے ساتھ بات کریں اور کامن سینس کو اپروچ کریں۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات کو سنتے ہیں۔
کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ بہروں کو سنائیں؟ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ولو كانوا لا يعقلون، اگرچہ وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ تو اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ یہ جو بات فرمائی نا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ وہ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو بہرے ہیں آپ ان کو کیسے سنائیں گے، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو اس کی بات، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سنتے تو بڑے غور سے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی دلچسپی کے خلاف ہے۔ جو ذاتی دلچسپی ہوتی ہے نا، تو اس کے خلاف ہے یہ باتیں۔ ان کی اپنی جو نفس کی رغبت ہے اس کے خلاف ہے یہ باتیں، لہٰذا یہ ایسی باتوں کو نہیں سنیں گے جو ان کی دلچسپی کے خلاف ہے، جو ان کی نفس کی رغبت کے خلاف ہے، وہ نہیں سنیں گے۔ تو یہ تو ایسے ہیں جیسے جانوروں کو آواز تو آتی ہے، وہ آواز کو تو پہچانتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، لیکن صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتے۔ لا یعقلون، یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ آواز کو سنتے ہیں لیکن صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی انداز قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اس میں نعوذ باللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ دعوت کو بند کر دیں، آپ کیوں ان کو سنانا چاہتے ہیں جو ہیں ہی بہرے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں لہذا آپ بند کر دیں۔ یہ مطلب نہیں اس کا۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے تھے، یہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو، کوئی مجمع ہو 10 12 15 20 لوگوں کا بیٹھا ہوا، آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہوں، کافی دیر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں لیکن وہ نہ سمجھ رہے ہوں، تو کوئی دوست آ جائے اور وہ آپ سے آ کر کہے کہ چھوڑ دیں، آپ کن کو سنا رہے ہیں، بھلا کبھی بہروں کو بھی کچھ سنا سکتا ہے؟ یہ تو اندھے ہیں، آپ اندھوں کو راستہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ تو بہرے ہیں، آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ تو کیا مطلب ہوگا آپ کے دوست کی بات کا؟ کیا وہ آپ کو کام سے منع کر رہا ہے کہ آپ یہ کام بند کر دیں؟ نہیں، سب کہیں گے نہیں، وہ اصل میں آپ کو کام سے منع نہیں کر رہا آپ کا دوست، بلکہ وہ جو سننے والے ہیں وہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم بہرے ہو، تم اندھے ہو، تمہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے تمہیں سمجھانے کا، کون سی دلیل اور کون سی لاجک پیش کی جائے، اس سے بہتر، اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سمجھانے میں کسر نہیں ہے، تم خود ہی بہرے ہو، تم خود ہی اندھے ہو، جن کو کوئی بات نہ سمجھ آتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے۔ تو بالکل یہی انداز اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا ہے کہ آپ کو کام کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ سننے والے کو شرم دلائی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ حیا دلائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہو تم، اس سے بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہ سنتے تو بڑے غور سے ہیں آپ کی باتیں، لیکن بہرے بنے ہوئے ہیں، کان صحیح ہیں لیکن وہ سننا نہیں چاہتے جو آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں۔ اندھے نہیں ہیں، آنکھیں صحیح ہیں لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتے جو آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا جملہ مختلف لوگوں کے لیے ہو اور دوسرا جملہ مختلف لوگوں کے لیے ہو۔ مثال کے طور پہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے دل میں اتر جاتی ہے، تو وہ بھی لوگ موجود ہیں جو غور سے سنتے ہیں، بات دل میں اتر جاتی ہے، پلے باندھ لیتے ہیں، اور اسی مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن رہے ہیں، لیکن جو نہیں سننا چاہ رہے آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ تو یہ دونوں مطلب اس آیت کے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے کان لگا کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن رہے ہیں، لیکن أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، جو بہرے بنے ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کو، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، بڑی توجہ سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اندھے بنے ہوئے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ کسی اندھے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ان کو راستہ کیسے بتائیں گے؟ آپ ان کو راہ پہ کیسے ڈالیں گے؟ جو آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتے، جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، لیکن جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر زیادتی نہیں کرتے۔ ان اللہ، انا کے ساتھ فرمایا بے شک اللہ ایسا نہیں ہے، لا یظلم الناس، وہ لوگوں پر کوئی زیادتی نہیں کرتے، شیئا ذرہ برابر بھی، کسی پر بھی، کوئی اپنا ہو پرایا ہو، مسلمان ہو نان مسلم ہو، زیادتی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، جو وہ بھگت رہے ہیں، سوال یہ ہو سکتا تھا نا کہ اگر اللہ زیادتی نہیں کر رہے، اللہ کہتے ہیں اللہ لوگوں پہ زیادتی نہیں کرتے، تو پھر ان پہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ ان کی پھر پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ تباہیاں بربادیاں ان پہ کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے پاس زیادتی نہیں کرتے، یہ جو ان پر جو عذاب آتے ہیں، جو تباہیاں ان پر آتی ہیں، جو بربادیاں ان پر آتی ہیں، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ لوگ خود اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی دنیا کو برباد کرتے ہیں۔ یہ تباہیاں، یہ بربادیاں، یہ عذاب ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، لوگ خود اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ اگلی آیت، سبق کو آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، حشر کے دن، قیامت کے دن، جب ان سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، کہ وہ نہیں بسے ہیں، کہ وہ نہیں رہے ہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، سوائے اس کے کہ دن کا ایک حصہ، دن کا ایک حصہ، چند گھنٹے، جب وہ اللہ کے سامنے پہنچے گا، اللہ ان کو جمع کرے گا، تو دنیا کی زندگی برزخ سمیت ان کو ایسے لگے گی آخرت کے مقابلے میں جیسے چند گھڑیوں کی زندگی تھی۔ وہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا اور ہم سمجھتے تھے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم تو اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے تھے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے۔ ہماری جو پلاننگ تھی وہ تو ہمیشہ کے لیے تھی، ہمارا جو جسے ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں نکلی۔ آخرت کے مقابلے میں ان کو چند گھڑیاں ان کو محسوس ہوں گی۔ جب اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسے لگے گا کہ چند گھڑیاں گزار کے وہ واپس آ گئے ہیں۔ تو ہماری تو پلاننگ، ہمارے منصوبے، ہماری توقع وہ تو یہ تھی کہ یہ دنیا فار ایور ہے، تو وہ تو ختم ہو گئی، تو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو چند گھڑیاں ہیں۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یتعارفون بینہم، جب اللہ ان کو اکٹھا کریں گے، یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوب جانتے اور پہچانتے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جس آدمی کی جو پہچان بھی ہوگی، قیامت کے دن جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو وہ ساری پہچان ان کے ذہن میں تازہ ہوگی، جیسے دنیا میں اس کو پہچانتے ہوں گے نا۔ جس آدمی کی بھی جو پہچان اور آئیڈینٹی بنی ہوگی دنیا میں، مثال کے طور پر کسی کی آئیڈینٹی یہ بنی ہوگی کہ یہ اچھا آدمی ہے، اخلاق والا ہے،
تو وہاں پہ لوگ اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ تو وہ ہے جس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے. جو بدماش ہوگا، جو برا ہوگا، اس کو بھی خوب پہچانیں گے، اچھا یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں لوگ یہ اور یہ کہتے تھے. بالکل ایگزیکٹلی ان کی جو ساری پہچان، ان کی شخصیت کا جو تعارف بنا ہوا تھا دنیا میں، اس کو بھی جانتے ہوں گے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچانتے بھی ہوں گے. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے بندے کے چہرے کو دیکھ کر اس کو پہچان لینا، یہ کون صاحب ہیں، یہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، یہ تو پہچان ہے. ایک ہے اس کی جو دنیا میں اس کی جو مشہوری جس نام سے ہو چکی تھی، جس قسم کی اس کی شخصیت تھی، اس قسم کو بھی بندے خوب جانتے ہوں گے. اچھا تھا برا تھا وہ بھی خوب پہچانتے ہوں گے. لیکن جب اللہ حساب شروع کریں گے تو پھر ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی. جانتے ہوں گے لیکن انجان بن جائیں گے کہ کہیں اس کے کسی کام کا حساب مجھے نہ دینا پڑ جائے، کہیں یہ مجھے بلا نہ لے، کہیں مدد نہ کرنی پڑ جائے. تو یہ نہ تکلیف میں اضافہ کرتی ہے، یہ بات انسان کے دکھ میں اور تکلیف میں اضافہ کرتی ہے. ایک بندہ اگر مصیبت میں ہو اور دیکھنے والا اس کو پہچانتا بھی ہو لیکن وہ آگے نہ بڑھے مدد کرنے کے لیے، کوئی اجنبی بھی نہیں ہے، وہ پہچانتا ہے، جانتا بھی ہے، اس کو رشتہ داری کا بھی پتا ہے، قریبی ہے، سارا کچھ پہچان ہے، لیکن آگے نہیں آئے گا، وہ بھاگے گا، منہ چھپائے گا، تو تکلیف میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے وہاں پہ، دل ہی دل میں حسد کریں گے، حسرت دل ہی دل میں. وہ کہیں گے کہ سارے مجھے چھوڑ جاتے، ابا جی آپ نے تو ایسا نہیں کرنا تھا، اما جی آپ نے تو منہ نہیں پھیرنا تھا. اور وہ ماں باپ ادھر کہیں گے کہ سارے مجھے چھوڑ جاتے، ہم نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں، بیٹا جی آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے ان کی حسرت میں اور افسوس میں اضافہ ہوگا، تکلیف اور بڑھ جائے گی. یتعارفون بینہم، جب اللہ ان کو اکٹھا کریں گے تو خوب جانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو وہ پہچانے پھر ختم ہو جائیں گی، لوگ چھپتے پھریں گے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر تھی، ہم تو بس ایسے جیسے ایک تعارفی مجلس ہوتی ہے، جیسے ایک تعارفی مجلس ہوئی اور اس کے بعد تعارف ہوا اور مجلس ختم ہو گئی، ایسے ہمیں تو لگتا ہے کہ چند گھڑیاں ہوئی تھیں بس وہ سب کو ختم ہو گیا. آگے سبق کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ دن کا کچھ حصہ ہم گزار کے آئے ہیں. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہوں گے، خوب آپس میں جانتے ہوں گے لیکن مدد نہیں کر سکیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تو آج سب سے بڑا خسارہ کن کا ہوگا؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تو نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا تھا اللہ کی ملاقات کو. خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے جٹلا دیا تھا اللہ کی ملاقات کو. وہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہونی، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی اللہ کے سامنے نہیں جانا. تو آج جس کو وہ جٹلایا کرتے تھے آج ان کے سامنے تھی. جس چیز کا وہ انکار کیا کرتے تھے وہ انکار کر کے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، وہ تو مانتے نہیں تھے، تیاری کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے. آج وہ چیز سامنے کھڑی ہے جس کی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. تو پھر ظاہر بات ہے وہ آدمی جو بغیر کسی تیاری کے کسی بڑی مصیبت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اس سے بڑا نقصان کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارے میں کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلایا تھا. وما کانوا مہتدین، انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی تھی، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے، وہ مانتے نہیں تھے. آج وہ حقیقت ان کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. آج نقصان کے سوا ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، چاہے ہم دکھا دیں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ مخاطب ہے، چاہے ہم آپ کو دکھا دیں اس کا کچھ حصہ، بعد الذی، اس کا کچھ حصہ، نعدہم، جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں نا، عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، یا ہم جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اس کو بھگتو گے،
جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں یا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم آپ کی زندگی میں سے زندگی میں ہی اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، یعنی عذاب جو ہے آپ کے سامنے ان پر آ جائے، عذاب کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ان کے اوپر آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی پکڑ ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو جائے، وہ ڈیلے ہو جائے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں اس عذاب کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں ہی، او نتوفینک، اگلے الفاظ ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو دنیا سے واپس لے جائیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، یعنی واپس لے جائیں دنیا سے۔ کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، کدھر ہے ہی نہیں، نہ ہمارے دادا پکڑے گئے، نہ ہمارے باپ پکڑے گئے، نہ ہم پکڑے جائیں گے، یہ تو بس کہانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہی کچھ عذاب دکھا دیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے واپس آنے کے بعد ان پر کچھ عذاب آ جائے۔ دونوں صورتوں میں ان پر عذاب جلدی آئے یا لیٹ آئے، ان کو یہ بتا دیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہمارے پاس ہی ان سب نے لوٹ کر واپس آنا ہے، آنا ہمارے پاس ہی ہے۔ یعنی جو عذاب ہے اس کی اپنی پلاننگ ہے، اللہ پاک کی اس کی اپنی اسکیم ہے، تو کسی کے کہنے سے وہ جلدی نہیں آتا، کسی کے مانگنے سے وہ نہیں آتا، وہ اللہ رب العالمین کی اپنی اسکیم ہے، وہ اسکیم کے مطابق آتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد کچھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان سب نے لوٹ کر واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ اگلے الفاظ کی آیت کے ذرا دیکھیں، واپس ان سب نے میرے پاس ہی آنا ہے لوٹ کر۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ گواہی اللہ کی ہے ان سارے کاموں پر جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ثم اللہ شہید، اللہ ان ساری چیزوں پر خود گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، انکار تو کر نہیں سکتے، کسی اور گواہی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں خود ڈائریکٹ لائیو دیکھتا ہوں، ہر وقت دیکھتا ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں کھاتا پیتا ہوں، نہ میں بیمار ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین اپنی ذات کا تعارف کروا رہے۔ ثم اللہ شہید علی ما کانوا یفعلون، تو اللہ کی گواہی ہے، اللہ کو کسی اور گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہم جلدی لیں عذاب، چاہے ہم لیٹ کریں، واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے، کہیں اور بھاگ کے جا نہیں سکتے، اور اللہ خود گواہ ہے ان سارے کاموں پر جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو پکڑ جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ جلدی آتی ہے، کچھ لیٹ آتی ہے۔ آئے گا ضرور عذاب، پکڑ ہوگی ضرور، اللہ کا اپنا طریقہ اور پلان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہ نا بیسیکلی قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے، بیسیکلی جو خطاب ہے یہ قریش کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح پہلی امتیں گزری ہیں، ہم نے ان کے بھی سمجھانے کا، ان کو ریمائنڈ کروانے کا، اپنا میسج پہنچانے کا بندوبست کیا تھا، آج ہم تمہارے لیے بھی وہی بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کہ تم اس پہ حیران ہو رہے ہو اور تم اس پہ جو ہے نا وہ سوالات اٹھا رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے، تو فرشتے کو نبی بنایا ہوتا، کسی اور کو نبی بنایا ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے پہلے بھی قوموں کو اپنے میسج پہنچانے والے بھیجے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم نے تمہارے پاس اپنا یہ رسول بھیج دیا۔ تو بیسیکلی یہ خطاب قریش کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ میسج بھی موجود ہے کہ جب ایک رسول اللہ کا آ جاتا ہے تو اس کے بعد جس تک بھی وہ میسج پہنچتا ہے وہ اسی رسول کی امت سمجھی جاتی ہے۔ جب رسول آ جاتے ہیں تو اگلے رسول آنے تک
جس تک بھی یہ میسج پہنچتا ہے، کسی بھی ذریعے سے پہنچتا ہے، تو وہ لوگ اس امت کی اس رسول کی امت کہلاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی اور نبی آنا نہیں ہے، لہٰذا جہاں جہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج جائے گا، جو بھی آپ کے میسج کا مخاطب ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اور قیامت تک کی جو انسانیت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کے بعد وہ سارے آپ کی امتی ہیں۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول خود موجود ہیں اپنی تعلیمات کی صورت میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ آج کا اگر کوئی نان مسلم ہم سے سوال کرے کہ جب ہر امت کے لیے رسول ہے تو پھر میرا رسول کون سا ہے، ہمارا رسول کون سا ہے، تو جب تک کسی نبی کی تعلیمات موجود ہوتی ہیں، اس نبی کی رسالت موجود ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی موجود ہے۔ آپ کی تعلیمات موجود ہیں تو گویا کہ آپ کی رسالت موجود ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہمارے لیے تو کوئی رسول ہے نہیں۔ جب تک تعلیمات موجود ہیں تو رسالت موجود ہے۔ اب جس تک جیسے بھی یہ میسج پہنچے گا، دیکھیں کیسی خوش نصیبی ہے کہ بعض جگہوں پر یہ میسج پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی شان اور کتنے اعزاز اور آنر کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں استعمال کیا یا کر لیں، یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج پہنچانے کے لیے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا اللہ کے رسول کے نمائندے بن جائیں گے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے بن جائیں گے لوگوں تک ان کا میسج پہنچانے کے لیے، ان کی تعلیمات پہنچانے کے لیے۔ تو جب تک رسول موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، اس وقت تک رسالت موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے رسول ہے۔ آگے قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کے رسول آ جاتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ انصاف کے ساتھ، کس نے جھٹلایا، کتنا جھٹلایا، کس نے مانا، کیسے مانا۔ تو جب رسول آ جاتے ہیں تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ کبھی نہیں کی جائے گی۔ کوئی کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ان کا سوال ہے، اور اگلی آیت میں ان کا جواب ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور تمہارا سارا ریکارڈ پیش ہوگا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جس بات کا وعدہ آپ ہم سے کر رہے ہیں اور جس بات سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ ہوگا کب؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بتائیں یہ کب ہونا ہے۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا کب ہونا ہے، یہ وقت آنا کب ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بتائیں، لے کے آؤ، دکھاؤ ہمیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جواب بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں، قل، آپ ان کو بتا دیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ یہ کہتے ہو کہ لاؤ اللہ کا عذاب، کدھر ہے بلاؤ، تو ان سے کہہ دیں کہ میں تو اپنے لیے بھی لا املک لنفسی ضرا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ آپ اس کو سمجھ لیں، غور سے سنیں۔
اے نبی آپ ان سے کہہ دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے لیے بھی ذاتی طور پر اپنے نفس کے لیے بھی کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں، میں ذاتی طور پر اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ نقصان اور نفع یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہے، تو میں دوسروں کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ اگلی بات فرمائی الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو میرا رب چاہے، سوائے اس کے جو میرا رب چاہے۔ تو جتنا اللہ مجھے چاہتے ہیں مجھے وہ نفع پہنچاتے ہیں، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں میں نقصان فیس کرتا ہوں، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں مجھے میرے نفع کا مالک بنا دیتے ہیں، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں مجھے میرے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، میں تو اپنے لیے بھی ذاتی طور پر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جتنا میرا رب مجھے جو ہے نا وہ نفع نقصان کا مالک بنا دیتے ہیں میں اتنا مالک ہوں۔ تو یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے ذاتی طور پر، یہ میرے رب کی عطا ہوتی ہے۔ تو الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو مجھے میرے نقصان سے بچا دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو مجھے میرا نفع عطا فرما دیتا ہے، اور مجھے میرے نفع کا مالک بنا دیتا ہے۔ لکل امت اجل، اور اگلی بات فرمائی کہ ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے، ہر گروہ کے لیے، امت کا معنی گروہ ہوتا ہے نا، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ پہلی امتیں ختم ہوئیں، تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، ان کے وقت مقرر تھے۔ یہ والی امت اور اس امت کے کچھ حصے اپنے اپنے وقت میں ختم ہو جائیں گے، جب اللہ چاہیں گے وہ عذاب آ جائیں گے، جس کو اللہ جب تک چاہیں گے اس کو باقی رکھیں گے۔ لکل امت اجل، ہر گروہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سکیم تیار کر رکھی ہے، ایک مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے بارے میں بھی اللہ کے فیصلوں کا محتاج ہوں، تو تمہارے بارے میں بھی اللہ ہی فیصلہ کریں گے جب چاہیں گے، ہر امت کی مدت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا، اذا جاء اجلهم، جب ان کی اجل، ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، فلا يستأخرون ساعة، وہ نہ تاخیر کر سکیں گے ایک ساعت کی، اور نہ ولا یستخدمون، اور نہ وہ جلدی کر سکیں گے، تقدیم کر سکیں گے، نہ وہ لیٹ کر سکیں گے نہ جلدی کر سکیں گے ایک ساعت کے برابر بھی۔ اب یہاں ساعت کا کیا مطلب ہے؟ ساعت کتنے کو کہتے ہیں؟ کتنا ٹائم ہوتا ہے ساعت؟ یہاں جو ساعت ہے نا، تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو ایٹم ہوتا ہے نا، ایٹم جس کو ذرہ ہم کہتے ہیں، ذرہ جس کو کہتے ہیں، اس ذرے کو آپ تقسیم کریں، اس کو توڑیں، اس کو پھر فردر توڑیں، اس کو فردر توڑیں، اس کو اور تقسیم کریں، توڑتے جائیں، تقسیم کرتے جائیں، جہاں پہ جا کے ذرے کی کوانٹٹی اتنی تھوڑی ہو جاتی ہے کہ وہ فردر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، فردر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ وہ چھوٹی سی جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا ایٹم کی، جہاں پہ جا کے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کو ساعتن کہتے ہیں۔ اتنی دیر بھی اللہ کے کسی فیصلے کو نہ کوئی لیٹ کر سکتا ہے نہ جلدی لا سکتا ہے۔ اس لیے مومن تو موت سے نہیں ڈرتا، تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں موت کے بارے میں، تو موت نے جب آنا ہے اللہ کا فیصلہ ہو جانا ہے، تو اللہ رب العالمین کے فیصلے کو نہ کوئی ساعت کے برابر جلدی کر سکتا ہے نہ کوئی لیٹ کر سکتا ہے۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ قل ارأیتم، آپ ان سے کہہ دیں ارأیتم، تم کیا سمجھتے ہو،
تم کیا سمجھتے ہو ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے اس کا عذاب جو تم مانگ رہے ہو، اگر آ جائے تمہارے اوپر اس کا عذاب بیاتن، رات کے وقت جب تم سوئے ہوئے ہو، او نہارن، یا دن کے وقت آ جائے، کیا تم سمجھتے ہو اس کا عذاب اگر دن کے وقت آ جائے یا رات کے وقت آ جائے تو کیا تم اس کو روک سکتے ہو؟ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، دن کے وقت یا رات۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ کس بات کی ان کو جلدی ہے، یہ کس بات کی جلدی مچا رہے ہیں، کس بات کی جلدی ہے مجرموں کو؟ جب بھی آتا ہے کوئی عذاب تو مجرم ہی پکڑے جاتے ہیں، مجرم ہی پکڑے جاتے ہیں، تو ان کو کس بات کی جلدی ہے، کس کا بات کا شک ہے ان کو؟ جب بھی کوئی پکڑ آتی ہے تو ظاہر ہے وہ کرمنل لوگ ہی پکڑے جاتے ہیں نا، تو کس بات کی جلدی میں چاہ رہے ہو؟ وہ دن کو آ سکتا ہے، وہ رات کو آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب جو ہے وہ ڈرنے کے قابل چیز ہے، مانگنے کی قابل چیز نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم اذا ما وقع آمنتم به، اصل بات یہ ہے کہ پھر جب وہ آ جائے گا عذاب اس وقت مانو گے، آمنتم به، پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے جب تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا یا تمہارے اوپر عذاب گر جائے گا یا تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، آمنتم به، کیا تم اس وقت اس کو مانو گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اس وقت مانو گے تو پھر تمہارا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم تمہارا وہ ماننا قبول نہیں کریں گے۔ آن، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب مانتے ہو، تم اب ہی مان لاؤ گے، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس کے بارے میں جلدی مچایا کرتے تھے، کہتے تھے لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، جلدی مانگتے تھے، اب آ گیا ہے، اب کہتے ہو ہم مانتے ہیں، اب ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے پہلے جو ایمان ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب سامنے آ جائے تو پھر توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سامنے آئے گا پھر مانو گے، اگر اس وقت مانو گے تو پھر کہا جائے گا کہ اب قابل قبول نہیں ہے، اب ہم نہیں مانتے، اسی کے بارے میں تم جلدی میں چاہتے تھے، اب آ گیا، اب بھگتو، اب تمہارا ایمان لانا تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کا عذاب سامنے آ جائے پھر ایمان لانا فائدے مند نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی بچا سکتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھ لے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کا، جس میں نہ چھٹی ہوگی اور نہ موت آئے گی، اب چکھو ہمیشہ کا عذاب، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تو تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے جو کچھ تم نے کمائی کی ہے، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے جس کی جو تم نے کمائی کی ہے۔ تو جتنا تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ تم کماتے رہے ہو، اسی کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کسی پہ آپ کو غصہ آیا ہو تو آپ اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، سزا دینا شروع کرتے ہیں، تو جب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا آپ اس کو مارتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا بندہ ہاتھ نہیں روکتا، چاہے وہ سزا کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے۔ مثلا ایک جرم ہے، اس کی سزا جو ہے نا وہ اگر 10 کوڑے ہے، تو جب بندے کو غصہ آیا ہوتا ہے کسی پر، کسی نے آپ کی توہین کی ہو، انسلٹ کی ہو، ٹھیک ہے، نقصان آپ کا کیا ہو، آپ کو سخت اس پہ غصہ چڑھا ہوا ہے، جتنے گناہ اس نے جو کر سکتا تھا وہ آپ کے سامنے اس نے کیے ہیں، جتنی آپ کی توہین کر سکتا تھا وہ اس نے کی ہے، جب آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے سزا نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں تمہیں ماروں گا، تمہیں سزا نہیں دوں گا، جتنا تم نے کیا ہوگا اتنی ہی تمہیں سزا ملے گی، اسی کے مطابق تمہیں جو ہے نا وہ عذاب دیا جائے گا۔
اگلی بات، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، یہاں پہ نا یہ جو کہتے ہیں نا مذاق جو ہوتا ہے نا، جس کو ماکری کہتے ہیں انگلش میں، کسی کا مذاق اڑانا، تو اللہ رب العالمین نے بھی جس طرح انہیں مذاق اڑانے والی بات کی نا، اللہ نے بھی پورے جذبات کے انداز سے اس کا جواب دیا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں احق ہوا، اور آنی بھی ہے کہ نہیں، اور یہ سچ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہوگا، ایسا ہوگا، جیسے مذاق کے طور پہ مجلس کے اندر بندہ بات کرتا ہے، اچھا جی آئے گا عذاب، آئے گا، اچھا واقعی آئے گا، ایسے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی کہ جو ہے نا انہی کے ان کو جو جواب دیا تو پورے جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ قل، ان کو بتائیں، ای و ربی انہ لحق، یہ جو جس بات سے تم ڈراتے ہو میں، کیا یہ سچ ہے؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا اچھا سچ ہے یہ بات، واقعی سچ ہے، اچھا جی یہ بات سچی ہے، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل ای و ربی انہ لحق، ان سے کہہ دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے۔ ای کا معنی ہوتا ہے نعم، عربی زبان میں نعم، یس، او یس، او یس، بائی اللہ، بائی گاڈ، اٹ از ٹرو، اٹ از ریالٹی۔ ہاں ان سے کہہ دیں ہاں بالکل میرے رب کی قسم یہ ایسا ہوگا اور یہ سچ ہے، پورے جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو روک نہیں سکتے، اور تم اس کو روک نہیں سکتے۔ تو ذرا اگلی چند آیات بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چھوٹا رکوع ہے تو چند باتیں اگلے رکوع کے اندر بھی ہیں، تو وہ تقریباً 5 7 10 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو آج سے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر جان کو جس نے ظلم کمایا ہوگا، اگر ہر آدمی کو جس نے ظلم کمایا ہوگا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ مل جائے، لفتدت بھی، تو قیامت کے دن وہ فدیے میں دے دے گا، وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میرا سب کچھ لے لو۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، اگر یہ ساری خزانے، انٹرنل ایکسٹرنل سارے خزانے ایک آدمی کو دے دیے جائیں جس نے دنیا میں ظلم کمائے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، لفتدت بھی، تو دے دے گا فدیے میں، وہ کہے گا لے لو میرا سب کچھ، مجھے معاف کر دو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، ہر کسی کو بھی اگر اتنا دے دیا جائے نا، جنہوں نے اپنے اوپر جنہوں نے ظلم کمایا دنیا میں، ان میں سے ہر کسی کو یہ سب کچھ دے دیا جائے جو زمین کے اندر ہے، لفتدت بھی، تو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ شرمندگی کو چھپائیں گے، پچھتائیں گے۔ اثر الندامہ کا معنی ندامت کو چھپانا، یعنی پچھتانا اپنے دل کے اندر، وہ پچھتائیں گے، وہ شرمندہ ہوں گے لیکن شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کر سکیں گے، وہ پچھتائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، کاش ہم نے یہ نہ کیا، کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم یہ مان لیتے، کاش ہم وہ مان لیتے، تو چھپاتے پھریں گے۔ دنیا میں بڑے فلاسفر بنتے تھے نا، دنیا میں بڑے فلاسفر بنتے تھے، بڑے بڑے جواب دیتے تھے، اور بڑی بڑی لاجک بیان کرتے تھے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے، آج پچھتائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، تم پوچھتے ہو کب آئے گا، کہاں آئے گا، تو غور سے سنو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور غور سے سنو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے۔
یہ لفظ استعمال کیا ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا، یہ نہیں فرمایا تم لوٹو گے، اس میں فرق ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور اسی کے پاس تم لوٹو گے یہ نہیں فرمایا، اسی کے پاس تم آؤ گے تم لوٹو گے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ترجعون، تمہیں لایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو پکڑ کر بائی فورس بھی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، اور تمہاری مرضی سے سارا کچھ نہیں ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بائی فورس تم سب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے قرآن کی 4 صفتیں بیان کی ہیں، 4 صفتیں قرآن کی، 4 کوالٹیز بیان کی ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے انسانوں، سب انسانوں سے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گیا ہے تمہارے پاس وعظ، نصیحت اس کا معنی ہوتا ہے۔ موعظہ کا معنی ہے، یہ پہلی صفت ہے قرآن کی، موعظہ کا معنی ہوتا ہے ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے، ایسی بات، واعظ کو بھی واعظ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دلوں کو نرم کر دینے والی بات ہوتی ہے، تو ایسی بات جو دلوں کو نرم کر دیتی ہے، ایسی بات جو دلوں کو سمجھ آتی ہے، تو اے انسانوں تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی بات آ گئی ہے۔ اور دوسری جو قرآن کی صفت بیان کی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہاری ان سارے مرضوں کی جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، شفا ہے، علاج ہے تمہارے ان سارے مرضوں کا، بیماریوں کا جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا، اس سے جسمانی بیماریوں کا علاج مت کرو، یہ اللہ نے فرمایا سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ سینے کی بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن جو باقی سارے لوگ ہیں، جمہور ہیں، جو امت کی اکثریت ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر ایسی برکت ہے کہ وہ سینے کی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے اور دماغ کی اور جسم کی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے۔ تو اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے جسم کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور سینے کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ خود آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ سکھائی تھیں، نازل فرمائی تھیں، آپ ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے وہ سورۃ شفا بھی ہے، اور صحابہ دم کیا کرتے تھے سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور مختلف واقعات بھی آتے ہیں سورۃ فاتحہ کی شفا کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن یہ جو سینے کی بیماریاں ہوتی ہیں جسم کو وہی خراب کرتی ہیں، اصل میں جسم کو اصل میں وہی خراب کرتی ہیں۔ یہ پوری باڈی کو جو گورن کرتا ہے نا، جو گورنر ہے پوری باڈی کا، وہ سینے کے اندر ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کتاب کو دل کی بیماریوں کا علاج اللہ نے قرار دیا، یہ شفا ہے تمہارے پاس۔ اور تیسری بات جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائی قرآن کے بارے میں، وَہُدًى وَرَحْمَةً، تیسری یہ ہدایت ہے اور چوتھی یہ رحمت ہے۔ یہ 4 صفتیں بیان کی کہ ہدن و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ یہ جو فرمایا نا ہدایت اور رحمت ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں رحمت ہے۔ دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے، جو اس پہ چل جائے آخرت میں اس کے لیے یہ رحمت بن جاتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جی آیت کو سامنے کریں ذرا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، قل ان کو بتائیں، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا، اس کی وجہ سے، فضل و رحمت کی وجہ سے ان کو بہت خوش ہونا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو پوری دنیا میں یہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کو ذرا دیکھنا، اس پہ ذرا غور فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا فضل، ایک اللہ کی رحمت. اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو اللہ کا جو فضل ہے وہ تو قرآن ہے، اللہ کا جو فضل ہے وہ تو قرآن ہے. اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یعنی قرآن اور سنت. اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود آپ کو رحمت فرمایا ہے قرآن کے اندر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ فرمایا نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت فرمایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اس قرآن کی وجہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی سنت کی وجہ سے، یہ دو چیزیں ایسی ہم نے لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اتنی خوشی کی بات ہے. فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. ایک نقطہ یہاں سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ جو وہاں مخاطب لوگ تھے نا، حاضرین، تو اللہ ان سے بات کرتے کہ فَلْتَفْرَحُوا، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں فرمایا تمہیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا انہیں خوش ہونا چاہیے. انہیں غائب کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے نا، یہ حاضرین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف قریش کے لیے نہیں ہے، یہ مکہ اور مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف حاضر کا صیغہ نہیں استعمال فرمایا، فرمایا کہ ان سب کو خوش ہونا چاہیے جس جس تک یہ میرا فضل اور میرے نبی کی سنت پہنچے گی. تو اتنا بڑا ہے یہ فضل اور اتنی بڑی ہے یہ اللہ کی رحمت. ہوا خیر مما یجمعون، پوری دنیا میں ساری زندگی جو کچھ تم جمع کرتے ہو ان ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے یہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کو قرآن کو یاد کر لیں یا قرآن کا حصہ کوئی آپ یاد کر لیں یا آپ قرآن کی کو حفظ کر لیں یا قرآن کی کوئی صورت آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. اگر آپ کوئی حدیث یاد کر لیں خوشی کی بات ہے، اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت یاد ہو جائے یہ خوشی کی بات ہے. یہ تو ساری کائنات کی دولت سے بڑی دولت ہے، لیکن ہمیں اس دولت کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی اس کی قیمت تمہارے سامنے آئے گی. قرآن کو یاد کرنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سمجھنے اور ان کو یاد کرنے کی کیا کتنا بڑا اعزاز ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں یہ ان ساری چیزوں سے بڑی دولت ہے. دیکھنا کسی کے بچے کی کتنا ٹائم رہ گیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. کسی کے بچے کی اگر شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، تو لوگ کتنے آج کل تو پتہ نہیں عجیب و غریب فیشن چل گئے ہیں، رسم و رواج آ گئے. مہندی ہوگی اور فلاں ہوگا پھر نکاح ہوگا پھر برات ہوگی پھر ایک ہفتہ پورا جو ہے نا وہ ان کے سیلیبریشن ہی ختم نہیں ہوتی. تو یہ جو قرآن اگر آپ کے بچے کو یاد ہو جائے تو یہ اس کی شادی سے بڑی تقریب ہونی چاہیے. اس کی دنیا کو پتہ چلے کہ اس نے کوئی کارنامہ کیا. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان ساری دولتوں سے زیادہ بڑی دولت ہے جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں. جی ایک دفعہ دیکھیں آیات کو ذرا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی تم نے سوچا، بھلا دیکھو تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق میں سے، نازل اللہ نے کیا تمہارے لیے رزق میں سے، لیکن تم نے کیا کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے تم کسی کو حرام کر لیتے ہو کسی کو حلال کر لیتے ہو. رزق اللہ نے بھیجا تو حرام حلال کے فیصلے تم خود کرنے لگ جاتے ہو. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون،
ان سے پوچھیں کیا اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں اس کی؟ جس کو چاہو تم حلال کرو، جس کو چاہو حرام کرو. کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ یا اللہ کے اوپر تم جھوٹ گڑتے ہو اور جھوٹ باندھتے ہو اللہ کا نام لے کے؟ یہ جو رزق ہے نا، پہلی بات اس آیت میں یہ لفظ رزق آیا ہے نا، تو یہ ہم سمجھتے ہیں رزق جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں. یہ رزق جو ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. دسترخوان کی چیزیں صرف رزق نہیں ہوتی. رزق جو ہے ہم میں سے بہت علماء بھی جو ہے اس کو محدود ہی سمجھتے ہیں. رزق کا مطلب وہ کھانے پینے کی چیزیں ہی سمجھتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا اختیار. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا بڑا اختیار جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ صرف ٹیبل کی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم ٹیبل پہ رکھ کے کھاتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. خبردار کسی نے کسی چیز کو حلال کیا یا کسی چیز کو حرام کیا، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. تو کیا یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں؟ نہیں نہیں نہیں. رزق کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے. صرف رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہو. آپ کی صلاحیت، سکلز، اولاد، گھر، حکومت، طاقت، دولت، ٹھیک ہے، اثر و رسوخ جو اللہ نے آپ کو دیا، یہ ساری چیزیں، کپڑے، آپ کا جسم، آپ کی جوانی، آپ کی سکلز، آپ کی آنکھیں، کان، یہ ہر چیز اللہ کا رزق ہے. یہ سارا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب اس پہ پابندی لگانا کہ اس کا دائرہ کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، یہ بھی صرف اللہ کے اختیار ہے. وہ طے کرے گا کہ تم ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرو گے اور کیسے نہیں کرو گے. وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہاری لمٹ کون سی ہے، کون سی قانون سازی تم کر سکتے ہو اور کون سی نہیں کر سکتے. یہ اللہ طے کرے گا. کون سی باتیں تمہارے لیے صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں، یہ اللہ طے کرے گا. تو یہ اللہ کا جو رزق ہے، تو اس میں سے تم کسی کو حلال کر لیتے ہو، کسی کو حرام کرتے ہو. ہر چیز جو ملی ہوئی ہے، وقت، زندگی، صلاحیتیں، سب کچھ یہ اللہ کا رزق ہے. آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا نوکر ہو، کوئی آپ کا ملازم ہو، کوئی ورکر ہو آپ کا، اور اگر وہ خود مختاری کا اعلان کر دے، وہ کہے کہ میں خود طے کروں گا مجھے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، میں خود طے کروں گا کہ مجھے کس ٹائم پہ جاب پہ آنا ہے اور کس ٹائم پہ گھر جانا ہے، میں خود طے کروں گا کہ میں کتنا کام کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا، اگر وہ یہ اعلان کر دے، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ کا رویہ؟ لوگ اس کو جوتے ماریں گے اور جاب سے فارغ کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ کام میرا ہے، مالک میں ہوں، اتھارٹی میری ہے، تنہا میں دوں گا تو فیصلے بھی میں ہی کروں گا، یہ ساری چیزیں میں طے کروں گا. بالکل ایسے ہی اگر اللہ نے اجازت دی ہوتی، اگر آپ نے اپنے ملازم کو اختیار دیا ہوتا تو اعلان کر لیتا، وہ فیصلے کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر اجازت نہ ہو اس کو اور پھر وہ فیصلے کرے، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ بالکل یہاں بھی وہی ہے. اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے، وہ مالک ہے، وہ فیصلے کرے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا تم کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے، لمٹ تمہاری کون سی ہیں، کہاں تک جا سکتے ہو کہاں تک نہیں جا سکتے. یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین نے کرنے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، وقت ہمارا ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.